السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ قال اللہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان لوگوں سے مقابلے کے لیے جس قدر ہو سکے طاقت حاصل کرو، پاور ایکوائر کرو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کسی بھی خاص زمانے کے کسی بھی خاص طاقت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ لفظ قوت استعمال کیا جو کہ عام طاقت کے معنی میں ہے، کیونکہ طاقت ہر زمانہ اور ملک و مقام کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے، اور طاقت کے پیچھے مقصد دفاع ہوتا ہے، ڈیفنس ہوتا ہے، ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ اور ڈیٹرنس کن کن ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے ابو داؤد اور نسائی شریف کے اندر، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا: مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اور زبان و قلم کے ذریعے سے لڑو، دفاع کرو۔ ان 3 چیزوں نے ان سارے کروشل سیکٹرز کو جمع کر دیا جو کسی بھی ملک اور اس کے لوگوں کی ترقی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا حدیث میں یہ کہا گیا کہ زبان و قلم کے ذریعے سے لڑو، دفاع کرو۔ اس جملے نے جوڈیشری کو اپنے اندر شامل کر لیا، پولیٹکس اینڈ لیجسلیچر کی بات کی، میڈیا اینڈ آرٹس کو شامل کیا، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کو شامل کیا، ہیلتھ سیکٹر کو شامل کیا، ایجوکیشن کو شامل کیا، اور اسی طرح بھی اموالکم وانفسکم کہ مال اور جان کے ذریعے سے لڑو۔ اس جملے نے اکانومی کو شامل کیا، کارپوریٹ سیکٹر کو شامل کیا، فائنینس کو شامل کیا، چیریٹی کو شامل کیا، اور اسی طرح آرمڈ فورسز میں شمولیت کو شامل کیا۔ یعنی یہ جملہ کہ آپ زبان و قلم کے ذریعے سے لڑو، دفاع کرو، کہیں نہ کہیں یہ جملہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر آپ کی انوالومنٹ کیا ہے، آپ کے لوگ عدلیہ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کتنا حصہ اس کے اندر ہے، پھر چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو یا پھر ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، کیونکہ آپ کو ان مقامات اور ان ڈپارٹمنٹ میں جانا ضروری ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں مظلوم اپنے ظلم کی شکایت کرتا ہے، جہاں ظالم کے ظلم کو روکا جاتا ہے اور مظلوم کے آنسوؤں کو پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان قرآن پر ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ اور وہ سیکٹر کہ جہاں سے آپ عدل و انصاف کو قائم کر سکتے تھے، اگر آپ ان جگہوں پر انڈر ریپریزنٹڈ ہو، آپ کی شمولیت کم ہے، آپ کے لوگ کم ہیں، تو سوال تو آپ سے پوچھے جائیں گے نا کہ آپ نے قرآن کو کس طرح اور کیسے پڑھا اور کیا سمجھا۔ کیونکہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف قائم کرو، تو آپ کو ان راستوں کو بھی تو چننا ہوگا جن راستوں پر نہ جانے کتنی زندگیاں انصاف کی تلاش میں ختم ہو گئی اور انہیں انصاف نہیں ملا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جانے کتنی جوانیاں ختم ہو گئی جنہیں اپنوں سے ملنے کی امیدیں تھی، پھر یا تو وہ لاشوں کی شکل میں اپنوں کے پاس باہر آئے یا اپنوں کی لاشوں سے ملنے کے لیے پرول پہ باہر گئے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر نمائندگی میں کمی ہوگی تو حقوق ملنے مشکل ہوں گے۔ میں 2-3 واقعے کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ بابری مسجد کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کو ان کی 450 سالہ مسجد سے محروم کیا گیا، لیکن پھر بھی فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوئے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے مذہبی حقوق کو کس طرح پامال کیا گیا، کس طرح اگنور کیا گیا۔ اگر مسلم وکلا اور ججز زیادہ ہوتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا۔ حالیہ آپ نے سنبھل کے واقعے کو دیکھا کہ مسلمان کس طرح اپنے مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے 5 بچوں کو اس میں کھو دیا۔ کیا کوئی ان ماؤں کو ان کے بچے لوٹا سکتا ہے؟ لیکن ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قانونی دائرے میں رہ کر قربانیاں دی ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے۔ لیکن یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اگر نمائندگی میں کمی ہوگی تو حقوق کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ اگر جوڈیشری میں آپ کے لوگ کم ہوں گے تو شاید آپ کی آوازیں دب سکتی ہیں اور دبائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ صرف جوڈیشری کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اس ٹکڑے کو اگر آپ دیکھیں کہ زبان و قلم کے ذریعے سے لڑو، تو یہ جملہ
پالیٹکس اینڈ لیجسلیچر کو بھی ٹچ کرتا ہے کہ جن ایوانوں میں آپ کو آوازیں بلند کرنی تھی آپ ان ایوانوں میں ہو بھی کہ نہیں، اور اگر ہو تو آپ کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے، آپ کا کتنا حصہ ہے، آپ کے کتنے لوگ ہیں، ایجوکیشن کے اندر آپ کا کیا انرولمنٹ ہے. کیونکہ جو قرآن یہ کہتا ہو کہ خلق الانسان وعلمہ البیان، سورہ رحمان کی آیت، اور جس سے یہ پیغام جاتا ہو کہ پیدائش کے بعد اگر کوئی چیز ضروری اور اہم ہے تو وہ تعلیم ہے، تو پھر یہ تو سوال پوچھے جائیں گے نا کہ اس قرآن کے ماننے والے لوگوں کی لٹریسی ریٹ کیا ہے، ان کی تعلیمی شرح کیا ہے، تعلیم میں ان کا مقام کیا ہے. آئیے ہم چارٹ اور رپورٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایجوکیشن کے اندر پرائمری لیول سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کیا انرولمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم ان کروشل اور اہم سیکٹرز کی طرف چلیں گے جو کسی بھی ملک و قوم کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، پھر ہم اس میں مسلم شمولیت کا موازنہ کریں. یہ آپ کے سامنے مسلم بچوں کے داخلے کا ایک تفصیلی ڈیٹا ہے جو کہ ایک رپورٹ کارڈ اور چارٹ پر مشتمل ہے. اس میں مسلم بچوں کی کل آبادی اور ان کا تعلیمی انرولمنٹ دکھایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی کل مسلم آبادی میں 30.30% بچوں کی آبادی ہے جو قریب 6 کروڑ 15 لاکھ بنتی ہے. پرائمری ایجوکیشن میں مسلم بچوں کے انرولمنٹ پر یعنی ان کے داخلے پر نظر ڈالیں تو صرف 15.6% ہے، یعنی صرف 96 لاکھ بچے 6 کروڑ 15 لاکھ میں سے پرائمری ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں، یعنی ان کا داخلہ ہے. یہ فیگرز اور گھٹتا ہے جب بچے 9th اور 10th میں پہنچتے ہیں، جہاں پرائمری ایجوکیشن میں 15.6% کا انرولمنٹ ہے، وہیں 9th اور 10th میں 12.6 پر یہ ڈیٹا پہنچتا ہے، یعنی 96 لاکھ سے گھٹ کر 77 لاکھ 77 لاکھ پر آ جاتا ہے. وہیں اگر 11th اور 12th کی بات کریں تو یہ فیگر اور گھٹتا ہے اور 10.8 پر پہنچ جاتا ہے، یعنی 77 لاکھ سے گھٹ کر 66 لاکھ پر آ جاتا ہے. اگر آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو گریجویشن میں مسلم بچوں کا انرولمنٹ 5.23% ہے، یعنی جہاں 11th-12th میں 10.8% تھا، وہیں گریجویشن میں یہ 5.23 پر آ جاتا ہے، یعنی 66 لاکھ سے گھٹ کر 20.1 لاکھ پر آ جاتا ہے. پوسٹ گریجویشن کی بات کریں تو یہ فیگر اور گھٹتا ہے اور 3,89,000 پر آ جاتا ہے، اور پی ایچ ڈی میں گھٹ کر یہ 2.88 پر آ جاتا ہے، یعنی صرف 7,380 مسلمز پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں. وہیں اگر پورے ہندوستان میں کل گریجویشن انرولمنٹ دیکھیں، یعنی کل طلبہ کی تعداد گریجویشن میں دیکھیں تو ٹوٹل 3 کروڑ 85 لاکھ ہے، جس میں مسلمان صرف 20.1 لاکھ ہیں. اور اگر پوسٹ گریجویشن میں کل طلبہ کی تعداد دیکھیں تو وہ 53,02,000 ہے، مسلمان صرف اس میں 3,89,000 ہیں. ٹوٹل پی ایچ ڈی میں 2,56,000 ہیں، وہیں مسلم صرف 7,380 ہیں. یہ سارے فیگرز آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن اور اسی طرح یونیفائڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن سے لیا گیا ہے، اور اس میں معمولی فرق ممکن ہے. یہ ڈیٹا ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ تعلیم میں ہر سطح پر کمی صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح تعلیم کے ہر مرحلے پر مسلم کمیونٹی پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے. اگر ہم نے ابھی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام نہ کیا تو یہ مسئلہ مزید بڑھتا جائے گا. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں غربت، جہالت اور ناانصافی سے آزادی دلا سکتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تعلیم کو ہر گھر تک پہنچانے کا عزم کریں اور اس عزم کو حقیقت میں بدلیں. اب ہم اس کے بعد کچھ اور اہم اور کروشل سیکٹرز کی طرف چلیں گے اور مسلم نمائندگی کا موازنہ کریں گے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ان کروشل سیکٹرز کی تصویر ہے جو کسی بھی ملک و قوم کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے ان سیکٹرز میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن پر نظر ڈالتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو یہاں ججز کی ٹوٹل سینکشنڈ اسٹرینتھ 34 ہے، لیکن صرف ایک جج مسلم ہے. وہیں ہائی کورٹ کے اندر ٹوٹل سینکشنڈ اسٹرینتھ 1114 ہے، پرماننٹ ججز کی تعداد 840 ہے اور ایڈیشنل ججز کی تعداد 274 ہے. لگ بھگ 762 ججز ابھی ایکٹیو ہیں، جس میں سے مسلم ججز صرف 26 ہیں. آرمڈ فورسز کی بات کریں تو بھارتیہ مسلح افواج کے اندر لگ بھگ 1.4 ملین ایکٹیو پرسنل ہیں، جس میں مسلمان لگ بھگ 2% یعنی 14 لاکھ میں سے 28,000 مسلم فوج ہے، جبکہ پارٹیشن کے وقت مسلمان کی فوج میں شمولیت 30 سے 36% تک تھی، جو گھٹ کر اب لگ بھگ 2% کے قریب آ گئی ہے. کمیشن آفیسرز کے لیول پر انڈین آرمی میں 50,000 میں سے صرف 215 آفیسرز مسلم ہیں. جونیئر کمیشن آفیسرز کی تعداد 30,000 ہے، جس میں سے صرف 339 مسلم ہیں.
हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल्स में मुसलमानों की तादाद 5% है। एजुकेशन में मुस्लिम स्टूडेंट का इनरोलमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट में 5.23% है। मुस्लिम फैकल्टीज़ का कॉलेजेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन 5.35% है। मुस्लिम फैकल्टीज़ का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के अंदर 2.88% का रिप्रेजेंटेशन है। सिविल सर्विसेज में बात करें तो IAS ऑफिसर्स में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 5 to 7% है। IPS ऑफिसर में भी 5 to 7% तक जाती है। लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो 2024 के लोकसभा में मुसलमान MPs की तादाद सिर्फ 24 है। कॉरपोरेट सेक्टर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 5% है। मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशन के लीडरशिप रोल्स में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लगभग 7% है। टेक और स्टार्टअप सेक्टर में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2% है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के मैनेजरल रोल्स में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3% है। ये आदाद शुमार वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं कि मुसलमानों की मुख्तलिफ अहम शोबों में नुमाइंदगी इंतहाई कम है, चाहे वो अदलिया हो या फिर मुसल्लह अफवाज हो, सेहत हो, तालीम हो या फिर सियासत हो। तालीम से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक मुसलमानों की शराकत उनकी आबादी के तनासुब से बहुत कम है। यह तनज़्ज़ुली सिर्फ एक आददी मसला नहीं बल्कि एक बड़ा समाजी और माशी चैलेंज है जो कौम की तरक्याती सफ़र पर मनफी असर डाल रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम उन मसाइल का संजीदा तज्ज़िया करें और ऐसी पॉलिसीज़ और इक़दामात अपनाएं जो मुसलमानों को इन शोबों में आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करे। तालीम, रोज़गार और शऊर के ज़रिए उन चैलेंजेस को हल किया जा सकता है ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और उन्हें कौमी धारे का हिस्सा बनाया जा सके। ये कौमी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है कि सब तबक़ात को बराबर के मौक़े दिए जाए। अब आइए हम स्क्रीन पर दिए गए कुछ अहम सवालात की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर 5 सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि मुसलमान बच्चों की इब्तदाई तालीम में दाखिले की शरह सिर्फ 15.6% क्यों है जबकि उनकी कुल तादाद 16 करोड़ 15 लाख है। दूसरा सवाल यह है कि क्या 9वीं और 10वीं जमात में दाखिले की शरह 12.6% जाहिर करती है कि बच्चे इब्तदाई तालीम के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। इसकी वजूहात और हल क्या हैं। तीसरा सवाल यह है कि आला सानवी तालीम में दाखिले की शरह 10.8% से ग्रेजुएशन में 5.23% तक क्यों गिरती है। इस फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। चौथा सवाल यह है कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD में दाखिलों में पीछे क्यों है। इसमें बेहतरी के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। और आखिरी सवाल यह है कि क्या कमज़ोर तालीमी बुनियादें सेहत, अदलिया, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे अहम शोबों में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी का सबब हैं। इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। ये कुछ अहम सवालात थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।